جو عموماً آپ جس کو دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایک مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔ نماز کو آپ لے لیں، نماز 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے کہ آپ مجھ سے بات چیت کرو، اے بندے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی تجدید کرو نماز میں، اور کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ نماز تو یعنی اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل آباد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تو پھر نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور پہ یعنی ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ذرا اس کو سن لیں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز کا آپ لے لیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں دراصل وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ ہماری نماز جھوٹ کا، یعنی آذان سے لے کر اقامت اور پھر نماز اور ساری نماز جو ہے ہمارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آذان، مسجد سے آذان آتی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور لا الہ الا اللہ۔ لیکن عملی طور پہ تو ہم نے اللہ کو بڑا جانا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے عملی طور پہ ہم تیار ہیں۔ پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جو شرائط وغیرہ ہیں وہ اگر جب آپ پوری کر لیتے ہیں تو تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، تکبیر لگاتے ہیں، اور یہ فرض ہے نماز میں۔ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے یہ فرض ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ آپ اللہ اکبر، پھر ہر رکن جو بدلتا ہے آپ کا، رکوع میں جاتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ تمام اللہ اکبر کی گردان دراصل ایک جھوٹ کی تکرار ہے۔ اصل میں تو ہمارا نفس بڑا ہے اور ہمیں رب کو بڑا کرنا ہے، وہ رب کی بڑائی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔